بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے, اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے کومنٹس ہوتے ہیں یا آپ لوگوں نے جو سوال و جواب کیے ہوتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی کو دیکھتے ہوئے, انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی باڈی کے اوپر آنے والے سمپٹومیٹکلی جو چینجنگ ہوتی ہے یا دنیا کے اندر جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے میڈیکل سے ریلیونٹ, یا ہمارے کلینکل ٹرائل میں ڈیلی بیسس پہ جو پیشنٹ جس کمپلینس کے ساتھ رپورٹ ہوتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی کمپلین کو اپنے ایکسپرٹ کی زبانی آپ لوگوں تک آسان الفاظ کے اندر وہ میسیج ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. آج کا جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم بات کریں گے ریورسل آف ڈائبٹیز کے اوپر, کیونکہ شوگر بڑھتی چلی جا رہی ہے. پری ڈائبٹک, ڈائبٹک اور اوبیسٹی, یعنی لوگوں میں یا تو وہ شوگر ان کو ہو چکی ہے یا شوگر ہونے والی ہے یا موٹاپا بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب پیشنٹ ہمارے کلینکل ٹرائل میں رپورٹ ہوتے ہیں تو جب ہم ان کے وائٹل سائن لیتے ہیں یا ان کو ایگزامن کرتے ہیں یا ان کی لیب انویسٹیگیشن کرواتے ہیں, تو اس کنڈیشن میں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو تو پچھلے 3-4 مہینے سے شوگر چل رہی ہے یا اس کی وجہ سے اس کی باڈی کے اوپر کوئی کمپلیکیشنز آ رہی ہیں. ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں جس موسٹ پاپولر, موسٹ فیمس, موسٹ ایکسپیرینس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر فہمینہ اشفاق, جو کہ کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ اور انڈوکرنالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تنویر. ڈاکٹر صاحب فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں شارٹ نوٹس کے اوپر ٹائم دیا, اور آپ کے ویلیوبل ٹائم کے لیے شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب بھی ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی گیسٹ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہو, ہماری پبلک کو پتہ ہو کہ وہ گیسٹ کس اسٹرگل سے یہاں تک پہنچا ہے. تو وی وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور پرسنالٹی اینڈ ایجوکیشنل جرنی, کہ وہ کیسے ہوئی. ڈاکٹر تنویر, آئی ایم ڈاکٹر فہمینہ اشفاق, working as a consultant internal medicine in Jinnah Hospital, Lahore. Basically MBBS میں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے ہی کیا. ٹھیک. اس کے بعد میں نے رائل کالج آف گلاسگو یونائٹیڈ کنگڈم سے اپنا ممبر رائل کالج آف فزیشنز گلاسگو یہ ایگزام پاس کیا ان انٹرنل میڈیسن. دین لیٹر آن آئی completed my FCPS from College of Physicians and Surgeons of Pakistan, again in internal medicine. And I'm working as a senior registrar in Jinnah Hospital Medical Department, and diabetes is basically my line of interest. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آج کے دور میں اسپیشلٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے, جی بالکل, تو اسی طرح بیماری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. جتنے اسپیشلسٹ زیادہ ہیں اتنی بیماری بھی زیادہ ہے. تو ڈائبیٹک یعنی شوگر کے مریضوں کے بڑھنے کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر تنویر, اگر میں صرف ایک ڈائبٹیز کی بات کروں نا, اور پھر اس کو کیٹیگرائز کروں, تو جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے بیسیکلی یہ ایسوسیٹیڈ ہے ود اے لائف اسٹائل. ٹھیک ہے. سیڈنٹری لائف اسٹائل, لیک آف ایکسرسائز, improper diet, along with some genetics, along with some genetic factors are all associated with the type 2 diabetes mellitus. ٹھیک ہے. So diabetes کا incidence جو پاکستان میں بڑھ رہا ہے, اس کی بیسک ریزن لوگوں کا اپنا لائف اسٹائل ہے. ٹھیک ہے. ڈیزرٹس, جنکس, بیکری, اس کا استعمال شدت سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اسی طرح سے باڈی کی شوگر اسپائک کرتی چلی جا رہی ہے. اینڈ پیشنٹس جو ہیں جب اپنی شوگر کو چیک کرتے ہیں, HbA1c کرواتے ہیں, تو وہ پری ڈائبٹیز کی رینج میں فال کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایسے سٹیجز پہ جب کہ پری ڈائبٹیز کی رینج میں بلڈ شوگر لیول یا HbA1c آ چکا ہے, تو ایسے میں لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, وہ سارے فیکٹرز جو ان کی ریزن ہیں ان کو ماڈیفائی کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب, جیسے ہی آپ نے اپنی یہ اسپیشلٹی کا بتایا, تو کیسے یہ آپ کو شوق پیدا ہوا کہ میں نے جو ہے نا وہ ڈائبٹیز کو ہی زیادہ پریفر کرنا ہے؟ اصل میں ایک ریزن تو یہ ہے کہ انٹرنل میڈیسن میری بیسک انٹرسٹ ہمیشہ سے انٹرنل میڈیسن میں تھا. ٹھیک. اس کے بعد میری اپنی فیملی میں ڈائبٹیز جو ہے اس کا انسیڈنس از ویری ہائی. ٹھیک ہے. میرے ریلیٹیوز میں. سو جیسے جیسے میں پڑھتی چلی گئی
پھر مجھے یہ اویئرنیس ہوئی کہ مجھے ڈائبٹیز کی طرف زیادہ آنا چاہیے ٹھیک تاکہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کروں، ساتھ ساتھ اپنی فیملی ممبرس کو بھی ٹریٹ کروں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہاں پہ نا لوگ ہمارے کلینکل ٹرائل میں بھی کرتے ہیں. لوگ ہمیں یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج کل تو آپ یہ کہتے ہیں کہ 20 25 30 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو آپ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی شوگر بڑھتی جا رہی ہے. اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ لوگ 2-3 کلو جلیب کھاتے تھے، برفی کھاتے تھے، میٹھی لسیاں پیتے تھے، تو ان کو شوگر نہیں ہوتی تھی. آج کے دور میں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کا فوڈ سٹائل اور آپ نے یہ ینگ فوڈ کھانا شروع کر دیا تو آپ کو یہ ہوتا ہے. تو کیا اس میں کس طرح ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو آج سے 20-25 سال پہلے لوگ پیدل بھی بہت چلتے تھے. جی بالکل اتنی گاڑیاں نہیں تھیں. ایسے ہی اگر بس بھی یوز کر رہے ہیں تو بس اسٹیشن تک جانے کے لیے سائیکل بہت نظر آتی سائیکل استعمال ہوتی تھی یا پیدل جایا کرتے تھے. سودا سلف لینے کے لیے بھی گھر سے دکان تک پیدل جایا کرتے تھے. اگر فارمر تھا تو وہ ہل چلاتا تھا. جی بالکل. اور اب تو ایسا ہے کہ گھر سے نکلے ہیں تو گاڑی میں بیٹھے ہیں، آفس گئے ہیں وہاں پہ بھی آپ نے سارا دن ڈیسک جاب کی ہے، اس کے بعد اگین گاڑی میں بیٹھے ہیں اور پھر گھر آ گئے. سو فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح اگر میں بچوں کی بات کروں تو پہلے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز تھی. پہلے لوگ کرکٹ میچ، ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، یہ ساری چیزیں. اور اب اگر دیکھا جائے تو بچے بھی سارا دن موبائل، ٹی وی، ان چیزوں کے آگے بیٹھے ہیں، ان میں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر میں اسکولس کی بات کروں تو اسکول میں بھی فزیکل ایکٹیویٹی کا رجحان ایز سچ اتنا نہیں ہے جتنا آج سے 20-25 سال پہلے تھا. ٹھیک ہے. تب بڑے مقابلے ہوا کرتے تھے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے، اور اب ایسا رجحان دیکھنے میں نہیں آ رہا. بالکل ایسے ہی. سو اگر ہماری یوتھ ہی فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف انوالو نہیں ہے تو اسی نے آگے جا کے بڑے ہونا ہے. تو پھر ڈائبٹیز کی ٹینڈنسی تو بڑھتی چلی جائے گی، ویٹ بڑھے گا، ڈائبٹیز کی ٹینڈنسی بڑھے گی بیکاز انسولین ریزسٹنس آئے گی، اور پھر اسی طرح انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب جب ہم ریورسل آف ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں کہ شوگر ریورس ہو سکتی ہے تو لوگ ہمارے کلینکس پہ آپ بھی ہمیں یہ کہتے ہیں فلاں ڈائٹیشین نے مجھے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو ہم اسے یہ بتاتے ہیں کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کا فرق کیا ہے. جی. تو ٹائپ 1 جو شوگر ہے اس کی پرسنٹیج آپ کے نزدیک اس وقت کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹائپ 1 کو بھی ریورس کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں ٹائپ 1 از بیسیکلی آٹو امیون ڈیزیز، ٹھیک، جس میں انسولین ڈیفیشنسی، ٹھیک ہے، یعنی انسولین بن ہی نہیں رہی، انسولین بن ہی نہیں رہی فرام دا پینکریاس. ٹھیک ہے. سو اس کا ریورسل از یوزلی ناٹ پاسبل وداؤٹ ٹرانسپلانٹیشن. ٹھیک ہے. And patient will remain dependent on insulin injections depending upon the scenario کہ وہ 1 ٹیکہ لے رہا ہے، 2 لے رہا ہے یا 3 لے رہا ہے according to meal requirements. ٹھیک. If the patient is not going towards transplantation then definitely that patient will remain diabetic for whole life. ٹھیک. اور اس کو انسولین کا ٹریٹمنٹ کنٹینیوسلی لینا پڑے گا. ٹھیک. وہ پیشنٹس جو کچھ عرصہ انسولین لیتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں وہ زیادہ کمپلیکیشنز میں مبتلا ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز پیشنٹ جو ریگولر اپنی ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں، انسولین لیتے چلے جاتے ہیں، ان میں کمپلیکیشنز کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ٹائپ 1 میں تو انسولین دینا ہی حل ہے. یس. کیونکہ آلریڈی انسولین باڈی میں ہے ہی نہیں. بیکاز جب باڈی میں پینکریاس انسولین بنانا چھوڑ دے گا ٹھیک ڈیو ٹو اینی ریزن، یوزلی آٹو امیون ہے تو وہ اینٹی باڈیز بنتی ہیں، ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے ان سیلس کی جو کہ بنا رہے ہیں انسولین، تو پھر وہ ڈیپینڈنٹ رہے گا فار ہول لائف. ٹھیک. یعنی اس کا جو ہے وہ پینکریاز ہی ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا، یعنی لبلبا. تو یہ اس کا حل ہو سکتا ہے، یہ اس کا سولوشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بٹ لیکن اس کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ یہ شوگر سے ریورس ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. نہیں، اگر وہ ٹرانسپلانٹیشن کی طرف پروسیڈ کر گیا ہے دین ڈیفینیٹلی نیو پینکریاس ول ناٹ بی ان نیڈ آف فردر انسولین. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ٹائپ 2 والے جب انسولین لیتے ہیں، ٹائپ 1 میں تو انسولین بن نہیں رہی، ٹائپ 2 میں آلریڈی زیادہ بن رہی ہے، تو اس میں بھی جب ہم انسولین پہ ڈالتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اصل میں ڈاکٹر تنویر ایسا ہوتا ہے کہ آفٹر 5 ایئرس، ٹھیک ہے، انیشلی تو ٹائپ 2 میں انسولین ریزسٹنس ہے، ٹھیک ہے، ود مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈیفیشنسی آف انسولین. ٹھیک. بٹ لیٹر آن ایک ایسی اسٹیج آتی ہے جس میں پینکریاس جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو کے فردر جو تھوڑی بہت انسولین انیشلی بن رہی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹ ایونچولی ان کو ڈالنا پڑتا ہے انسولین کے اوپر.
ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر تو انیشل فیو ایئرس میں وہ اپنی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن اور اپنی میڈیسنس کے ذریعے اپنی شوگر کو کنٹرول یا ریورس کر لیتے ہیں تو پھر یہ اسٹیج ڈیلے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے, ویٹ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے, شوگر مسلسل ان کنٹرول ہے, ساتھ میں بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, اسموکنگ چل رہی ہے, تو پھر ایسے پیشنٹ ایونچولی ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ 5 سال یا 10 سال بعد کہ ان کو انسولین پہ ڈالا جائے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے ہم یہ سنتے ہوتے تھے کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں جو ہمارے پرانے جی پی ہوتے تھے تو وہ اس کو جب ڈفرینشیٹ کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ 30-35 سال سے پہلے والی جو ہے عمر کی جو شوگر ہے وہ ٹائپ 1 ہے, اس کے بعد ہے تو ٹائپ 2 ہے. لیکن آج کل کے جدید دور میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویٹ کے اکارڈنگلی پتہ چلتا ہے کہ ٹائپ 1 ہے یا 2 یہ جو بالکل ایک بڑا اسپیسیفک سا کرائٹیریا تھا ایج سے ریلیٹڈ, سر یہ اب اس طرح سے پریولنٹ نہیں ہے. میں ہے. اگر اپنی کلینکل پریکٹس میں دیکھوں تو میں نے بہت سارے ایسے پیشنٹس 20s میں دیکھے ہیں جو کہ اوبیس ہیں اور ان کی جو ڈائبٹیز ہے وہ ٹائپ 2 کی طرح بیہیو کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اگر وہ ٹائپ 2 کی طرح بیہیو کر رہی ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ بھی ٹائپ 2 ہوگا. یس, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو کلینکل ججمنٹ ہے پیشنٹ کو ایگزامن اور پراپر اسسمنٹ اور اس کا لائف سٹائل ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہے دین ڈیفینیٹلی اس کا ٹریٹمنٹ اورل ہائپوگلائسیمک سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ پریگننٹ وومن کو جب شوگر ہوتی تھی تو پرانے وہی جو ہمارا طریقہ کار ہوتا تھا, لوگ گلوکوفیج پہ ڈال دیتے تھے. آج کے دور میں ہم نے دیکھا یہ طریقہ کار چینج ہو گیا. تو پریگننسی میں شوگر ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہے اور بینگ اے کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی؟ دیکھیں ڈاکٹر تنویر, سب سے پہلے تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جسٹیشنل ڈائبٹیز, ٹھیک ہے, ایسی ڈائبٹیز جو کہ پریگننسی میں ہو رہی ہے وہ یوزلی سٹارٹ ہوتی ہے 24 to 28 ویکس آف پریگننسی میں. ٹھیک ہے. اگر پریگننسی سٹارٹ ہوئی ہے اور انیشل فیو ویکس میں ہی ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو گئی ہے تو اس کے چانسز کوائٹ ہائی کہ وہ پہلے سے ہی ڈائبیٹک تھیں جو کہ بس ڈائگنوز لیٹر آن ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پریگننسی میں بلڈ شوگر رینجز جو کہ ریکمینڈڈ ہیں دے آر انٹائرلی ڈفرنٹ ان نان پریگننٹ پیشنٹس. اس میں فاسٹنگ لیولز بھی لوور ہیں, اس میں رینڈم لیولز بھی لوور سائڈس میں ہیں ایز کمپیئر ٹو نان پریگننٹ ڈائبیٹک پیشنٹس. ٹھیک ہے. اب اگر پریگننٹ پیشنٹ ہے اور ہم نے جسٹیشنل ڈائبٹیز کو لیبل کر دیا ہے ٹھیک ہے. تو پھر اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کو ڈائریکٹ انسولین پہ ڈالنا ہے یا شوگر اس رینج میں آ رہی ہے کہ خالی گلوکوفیج سے بھی کام چل جائے گا. اگر تو انکنٹرول ڈائبٹیز جو کہ پریگننسی میں ڈائگنوز ہوئی ہے انیشل ٹرائل گلوکوفیج سے دینے میں کامیابی مل جائے اور ریکمینڈڈ بلڈ شوگر لیولز اچیو ہو جائیں تو ہم پھر انسولین کو ہولڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ادروائز پھر انسولین کو سٹارٹ کر کے پریگننسی میں بلڈ شوگر لیولز کو ریکمینڈڈ رینجز میں لے کر جانا از ڈیزائربل اینڈ ریکمینڈڈ ٹھیک ہے. ان آرڈر ٹو ایوائڈ کمپلیکیشنز آفٹر برتھ اینڈ ڈیورنگ پریگننسی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے یہ تو کلیریفائی کر دیا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی سی او ایس, پی سی او ڈی یا اوبیز کی وہ وومین جو آئی وی ایف یا ڈفرینٹ قسم کی سب فرٹیلٹی کا ٹریٹمنٹ لے رہی ہوتی ہے ان میں ہم نے دیکھا کہ میٹ فارمین کو ایڈ کر دیا جاتا ہے ان کا ویٹ کم کرنے کے لیے, یا ان کو پی سی او ایس اور پی سی او ڈی کی پیشنٹ پہ بھی ہم اس کی پرسکرپشن میں یہ دیکھتے ہیں. آپ کے نزدیک یہ میٹ فارمین کی ڈوز کا ایڈجسٹ کروانا یا ان کو دینا یہ کیسا ہے؟ اصل میں اگر ہم پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کی پیتھو فزیولوجی کو اسٹڈی کریں تو اس میں دیر از انسولین ریزسٹنس ان دا باڈی. ٹھیک. اینڈ دیر از آلویز ٹینڈنسی ان دا فیمیلس ٹو بی اوبیز. ٹھیک. اینڈ یہ جو گلوکوفیج ایڈ کی جاتی ہے, جو میٹفارمین ایڈ کی جاتی ہے, دس از جسٹ ٹو لوور دی ریزسٹنس آف انسولین. ٹھیک. It has no impact on weight reduction, but یہ جنرل کانسیپٹ ہے کہ سینسٹائزیشن کے لیے, ہاں یہ جسٹ فار ٹو ڈیکریز دی ریزسٹنس آف انسولین اینڈ ٹو میک باڈی مور سینسٹیو ٹوورڈز انسولین. ٹھیک. جس کی وجہ سے یوزلی تھوڑا سا امپیکٹ آتا ہے ویٹ کے اوپر, بٹ دس از ناٹ ڈائریکٹلی ویٹ لوزنگ میڈیسن. ٹھیک ہے. ایڈ کیا جاتا ہے اس کو پی سی اوز کے ٹریٹمنٹ میں, بٹ اس کا میکانزم آف ایکشن
جو فائدہ دیتا ہے دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ ادر دین ویٹ ریڈکشن. ویٹ ریڈکشن کی اسٹریٹجیز کو پی سی اوز میں الگ طریقے سے اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. لون میٹفارمن ول نیور بی ایبل کہ اس سے ویٹ ریڈیوس ہو جائے. جی ٹھیک ہو گیا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر فہمینہ اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی زبردست مدلل بیسڈ آن سائنس گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ہم ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ باقی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فہمینہ اشفاق, کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ. ان کے ساتھ ہم بیسڈ آن سائنس گفتگو کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پروگرام میں ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا ایکسپرٹ ہوتا ہے اور آپ کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے جو سوالات ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ اپنے ایکسپرٹ کے سامنے رکھیں تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بہترین انداز میں آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کی جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے انسولین ریزسٹنس کی, جی بالکل, اس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ شوگر کا جو مریض ہوتا ہے, میرے کلینکل ٹرائل میں اور ڈفرینٹ جگہ پہ لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب زندگی بے مزہ ہو گئی. میں کہتا ہوں کیا ہوا؟ میں امب نہیں کھا سکتی, میں کیلا نہیں کھا سکتی, میں کھجور انگور کچھ نہیں لے سکتی. تو کیا شوگر کا مریض آم, کیلا, کھجور, انگور یہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ یہ ڈاکٹر تنویر ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی ڈائبٹیز کتنی کنٹرول ہے اور کتنی ان کنٹرول ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا پیشنٹ جس نے اپنی ڈائبٹیز کو ہمیشہ ہی ان کنٹرولڈ رکھا ہے اور اس کا HbA1c 7-8 یا اس سے بھی اوپر ہے, ٹھیک, تو پھر ڈیفینیٹلی بہت اسٹرکٹ ڈائٹری کمپلائنس ود ریگولر میڈیکیشنس, اور اس چیز کا خاص ہے صاحب کہ کن چیزوں کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے. اگر یعنی 50 سے نیچے ہے, ہاں, پھر وہ جو گلائسیمک انڈیکس جن فروٹس کا کم ہے, ایسے پیشنٹس میں تو ڈیفینیٹلی یہ مینگوز, بناناز جن کے گلائسیمک انڈیکس بہت ہائی ہیں وہ منع کیے جائیں گے. میرے خیال کو 1-1 کلو کا مینگو آ رہا ہے. جی بالکل, آج کل تو کافی بڑا بڑا ہے. لیکن میں اپنی کلینکل پریکٹس میں یوزلی یہ کرتی ہوں کہ میرے ایسے پیشنٹ جو بہت اچھا کمپلائنس رکھتے ہیں اور ان کی شوگر بہت اچھی کنٹرول ہوتی ہے, دین آئی آلویز الاؤ دیم کہ وہ ایک مینگو نارمل سائز کا لازمی لے لیں ویک میں 1 ٹائم. ٹھیک ہے. لیکن یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ پیشنٹس جو مٹھائیاں نہیں چھوڑ رہے, حلوے نہیں چھوڑ رہے, شوگر وہاں پہنچی ہوئی ہے, ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مینگوز بھی کھا لیں؟ ایسے پیشنٹس میں پھر ڈیفینیٹلی بہت ریسٹرکشنز اپلائی کرنے پڑتی ہیں اور ایسے پیشنٹس یوزلی کمپلائنس شو نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے انسولین کے اوپر, تو کوئی پیشنٹ جیسے آپ نے یہ کہا کہ ٹائپ 2 کے پیشنٹ کو 5 سال کے بعد انسولین کی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک بلڈ انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں, دیر از نو اسپیسیفک بلڈ انویسٹیگیشن ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹس کو انسولین کی ضرورت کب پڑے گی. ٹھیک ہے. بٹ یہ ایک کلینکل پریکٹیکل اسیسمنٹ ہے کہ پیشنٹ نے اورل ہائپوگلائسیمک ایجنٹس کو رسپونڈ کرنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. انجیکٹیبل ہائپوگلائسیمک ایجنٹس بھی اب اویلیبل ہیں. اگر میں نئے نان انسولین انجیکشنس کی بات کروں, وہ بھی پیشنٹ ان کو انسولین ہی کنسیڈر کرتے ہیں, بٹ دے آر بیسیکلی ناٹ انسولین. ٹھیک ہے. جس میں ونس ڈیلی ونس ویکلی والے انجیکشنس ہیں, پھر انسولین آتی ہے. سو ہم نے کس پیشنٹ میں کس میڈیسن کو اسٹارٹ کرنا ہے یہ ایک آپ کا ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, اور یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. اس کا کوئی سیٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ 2 سال بعد ہم نے یہ دینا ہے, 3 سال بعد ہم نے ایسے کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ HbA1c ہم کرواتے ہیں. اکثر پیشنٹ کی شوگر جو ہے وہ ہائی آ رہی ہوتی ہے لیکن HbA1c نارمل ہوتا ہے, تو اس کو پھر کس طرح ہم کنسیڈر کریں؟ یوزلی میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فاسٹنگ بڑی ہائی ہوتی ہے, رینڈم بلڈ شوگر لیولز میری ٹھیک ہیں, اور جب HbA1c کروایا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا مڈ نائٹ کی شوگر تھوڑی سی لو ہو جاتی ہے, فاسٹنگ بڑی ہائی ہوتی ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو HbA1c ہے, ایک تو یہ 3 منتھس کا بلڈ شوگر کا ریکارڈ شو کرتا ہے. ٹھیک. اور پھر 3 منتھس کے اندر 24 آورس جو پیشنٹ کی بلڈ شوگر لیول سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک, اس کے اکارڈنگلی اس کی ویلیوز ریفلیکٹ ہوتی ہیں. ٹھیک. اف ایٹ سرٹن پوائنٹس اس کی بلڈ شوگر لیول تھوڑی سی نارمل سے ہائی بھی آ رہی ہے, تو وہ HbA1c میں جا کے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ میڈیسنس کو ایسے سیٹ کیا جائے
کہ جو فاسٹنگ اور رینڈم دونوں کو ود ان نارمل لمٹس میں شوگرز کو لے کر آیا جائے. اس میں ڈاکٹر کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی اس کی نائٹ ڈوزیج کی یا نائٹ ٹائم میل کی, نائٹ ٹائم ایکٹیویٹی پہ فوکس کرنا پڑے گا تاکہ اس کی فاسٹنگ یا رینڈم جو بھی زیادہ آ رہی ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پیشنٹ کی شوگر ان کنٹرول رہتی ہے وہ گھر میں چیک کرتا ہے گلوکومیٹر کے اوپر. کئی پیشنٹ ایسے ہیں ہر گھنٹے بعد بھی چیک کرتے ہیں. جی بالکل. وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میں نے 1 گھنٹہ پہلے کی تھی, اتنی ہو گئی, ہو اب کیا ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب ڈائبیٹک نیوروپیتھی یہ بھی آج کل بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کے ہاتھ پاؤں کے پورے سن ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر 1 گھنٹے بعد بلڈ شوگر لیول چیک کرنا از ناٹ ریکمینڈیڈ ایٹ آل. ٹھیک. اگر آپ انسولین پہ ہیں تو پھر آپ کے ڈاکٹر آپ کو مائٹ بی 6 ریڈنگس کا بتائیں اگر انہوں نے انسولین ڈوز ایڈجسٹ کرنی ہے. اور اگر آپ ٹیبلٹس پہ ہیں تو پھر اور شوگر انیشیلی اگر ان کنٹرول ہے تو ہو سکتا ہے کہ 3 ٹائم شوگر چیک کرنی پڑے. بٹ اگر شوگر کنٹرول ہے تو پھر ناٹ مور دین ٹوائس انیشیلی اینڈ لیٹر آن ایک دفعہ بھی ہفتے میں چیک کر کے جسٹ ٹو کیپ این آئی تو یہ سفیشینٹ ہوتا ہے. ٹھیک. اب اگر ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی بات کی جائے تو یہ ایک بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے جس میں, اور یہ بڑی کامن کمپلینٹ ہے جس میں شوگر کے مریض اپنی پیروں میں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں نمنس, ٹنگلنگ, پنس نیڈلز, اریٹیبل ہو جانا, ان ساری کمپلینٹس کا ذکر کرتے ہیں. جی جی. اب یہ بیسیکلی ڈائبیٹک نیوروپیتھی کے امبریلا میں یہ ساری سمٹمز فال کر جاتی ہیں جس میں پھر کچھ پازیٹیو ہیں, کچھ نیگیٹو سمٹمز ہیں, سینسری ہیں, موٹر ہیں. لیکن یوزلی مور دین 90% کیسز میں انکنٹرول ڈائبٹیز فار اے لانگ ٹائم از دی پرائمری ریزن, جس میں آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی نروز جو ہیں وہ بلڈ شوگر لیول کے مسلسل ہائر سائڈ پہ رہنے سے متاثر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیشنٹس میں ایون بلڈ ویسلز بھی انوالو ہو رہی ہوتی ہیں, ان میں سمٹمس مزید بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں میں یہ کمپلینٹس ایون ود کنٹرول ڈائبٹیز کے ساتھ بھی نظر آتی ہیں. سو لیکن بیسک جو ہے یہ پرابلم وہ انکنٹرول ڈائبٹیز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, اور اس میں نمبر 1 ریکمنڈیشن از ٹو کنٹرول بلڈ شوگر لیول. ٹھیک ہے. بیکاز اگر آپ صرف ایک نیوروپیتھی کو پکڑ کے نیوروپیتھک ڈرگس دیتے چلے جائیں گے اور بلڈ شوگر آ رہی ہے 300 میں 400 میں تو وہ کنٹرول نہیں ہوگا, سمٹمس کنٹینیو رہیں گی. امپروومنٹ اسی صورت میں آئے گی جب آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول میں آ جائے, اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی لائف سٹائل موڈیفائی کریں, اس کی فزیکل ریہیبلیٹیشن کریں اور پھر نیوروپیتھک کی میڈیسنز ایڈ کریں. دین پیشنٹ گریٹ ایکسٹینٹ تک کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ڈائبیٹک میڈیسن یوز کرتے ہیں اس دوران میں ان کو منرل ڈیفیشنسی ہوتی ہے, وٹامن B12, B6, B1 کی بھی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, تو کیا اس میں ریالٹی ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے. ایک آدھی کلاس کی میڈیسن ہے جس میں تھوڑا سا B کمپلیکس کا میٹابولزم وہ آلٹر ہوتا ہے, وہ ساتھ میں ہم بڑا ایزیلی اس کو اوور کم کر سکتے ہیں ود ڈائٹ. B کمپلیکس از ویری رچ ان لاٹ آف ڈائٹس جو کہ شوگر کے مریضوں کو الاؤ بھی ہوتی ہیں. ٹھیک. سو اوور آل یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ شوگر کی دوائیاں یا انسولین گردے خراب کر دیں گے, جسم کو کمزور کر دیں گے یا آپ کو کمپلیکیشنس میں مبتلا کر دیں گے, تو یہ آل ٹوگیدر رانگ کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی شوگر کی دوائی اس طرح سے آپ کو کمپلیکیشن میں مبتلا نہیں کرتی جتنا کہ ان کنٹرول ڈائبٹیز آپ کو کمپلیکیشنس میں مبتلا کرتی ہے. ٹھیک ہے. ان کنٹرول ڈائبٹیز اگر میں یہ کہوں کہ سر سے پاؤں تک ہر آرگن کو انوالو کر سکتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس میں یہ ضروری ہے کہ بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہو گیا کہ جیسے آپ نے یہ بتا دیا کہ میڈیسن جو ہے وہ کوئی اس طرح کی منرلز یا ڈیفیشنسی نہیں کرتی. اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر پیشنٹ اوزیمپک انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا چونکہ پیٹ بڑھ رہا ہے, ویٹ بڑھ رہا ہے, میں تنگ آ گیا ہوں, تو میں نے شوگر کنٹرول کرنی ہے, تو لہٰذا میں اوزیمپک باہر سے لے کے آیا ہوں یا لے کے آئی ہوں, تو میں اس کو انجیکٹ کر رہی ہوں. تو کیا اوزیمپک کا شوگر کو لو کرنے میں کوئی کردار ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر تنویر, اوزیمپک از بیسیکلی
a brand name اور generic name is semaglutide, ٹھیک ہے. جو کہ GLP-1 کلاس سے بلونگ کرتی ہے اور یہ ڈائبٹیز کے کنٹرول میں یا ڈائبٹیز کا ایک نیور ٹریٹمنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر میڈیسن. ٹھیک ہے. اس کو اوبیسٹی کے لیے FDA نے جو اپروول دی ہے اس کا ایک الگ کرائٹیریا ہے, بٹ اس کا رول فار ڈائبٹیز کنٹرول وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. آنکھیں بند کر کے ہر مریض میں سیماگلوٹائڈ یا GLPs سٹارٹ نہیں کی جاتی. ٹھیک. اس کا ایک کرائٹیریا ہے, اگر پیشنٹ اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے, اس میں کرائٹیریا میں HbA1c کا لیول آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. پیشنٹ کا ویٹ آ جاتا ہے, اور پیشنٹ کا رسپانس ٹو اورل ہائپوگلائسیمک ایجنٹس جو کہ دوسری دوائیاں ہیں ان کے ساتھ کیسا ہے. ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کلینیشین یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے پیشنٹ کو GLP-1 کے انجیکشنز پہ ڈالنا ہے یا نہیں. اب یہ جو پریکٹسز ہو رہی ہیں جس میں اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے فار ویٹ ریڈکشن, تو میرا خیال ہے کہ دس از ناٹ دی رائٹ اسٹریٹجی. میرے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں اوزیمپک کے یوز کے لیے, ان کو میں پہلے کلینیکلی اسیس کرتی ہوں, ان کی کچھ انیشیل مینڈیٹری لیب ورک وہ انویسٹیگیشنز آرڈر کرتی ہوں. پھر جب ان کا ریزلٹس آتا ہیں پھر ہم دونوں مل کر بیٹھتے ہیں, پیشنٹ اور میں, پھر جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اگر میں انجیکشنز ریکمینڈ کر رہی ہوں تو اس کے ساتھ اب پیشنٹ نے اپنے اینڈ پہ کون سی احتیاطی تدابیر استعمال کرنی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پیشنٹ کو انجیکشنز ایڈوائز کر دیے جائیں اور پیشنٹ ساتھ میں نو فزیکل ایکٹیویٹی, سیڈنٹری لائف سٹائل, برگر پیزاز یہ چیزیں چل رہی ہیں, بوتلیں چل رہی ہیں, انرجی ڈرنکس چل رہے ہیں, تو ساتھ میں پیشنٹ انجیکشنز لے رہا ہے. دس از ناٹ دی رائٹ چوائس اینڈ ناٹ دا رائٹ وے ٹو ٹریٹ پیشنٹس. باقی اگر ہم نے پیشنٹس کو ڈائبٹیز کے کنٹرول کے لیے یہ کلاس ریکمینڈ کر دی ہے تو ڈیفینیٹلی گائیڈ لائنس نے یہ پروو کیا ہے کہ اس کے اچھے امپیکٹ ہیں آن دی کنٹرول آف ڈائبٹیز ایز کمپیئر ٹو ادر میڈیسنس, اور اگر وہ فیل بھی ہو گئے ہیں. سو اس کو بھی فالو اپ کیا جاتا ہے پیشنٹس کے ساتھ کہ پیشنٹس کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں. سپوز ایٹ دا اینڈ آف 6 months اگر پیشنٹ کا HbA1c کم نہیں ہوا تو پھر اس کو ری جج کیا جاتا ہے کہ شوڈ وی کنٹینیو ود دا سیم انجیکشنز یا ہمیں اپنا لائن آف ایکشن تبدیل کرنا ہے. ٹھیک. سو اگین کہ پیشنٹ کا رسپانس پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. ٹھیک. ہر پیشنٹ میں صرف اس لیے کہ یہ ویٹ ریڈیوس کر رہا ہے ساتھ ساتھ ہر ڈائبیٹک پیشنٹ میں نہیں لکھے جا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل CKD اور DKD کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ کڈنی کے ساتھ اس طرح کی کمپلینس کے ساتھ یوریا کریٹینن کو بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے, اور سم ٹائم ہم جب ساتھ میں لپڈ پروفائل کرواتے ہیں تو وہ بھی اس کی بھی رینج جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے. تو کیا اگر آپ کے یوریا کریٹینن کا بڑھ جانا یہ آپ کے گردوں کو متاثر کر سکتا ہے, اور کر سکتا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے متاثر ہونے میں؟ دیکھیں, شوگر جو ہے وہ جسم کے ہر آرگن کو متاثر کر سکتی ہے, اور اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ آرگن کڈنیز ہے. ٹھیک ہے. اب اگر شوگر ایک لمبے عرصے تک ان کنٹرول ہے تو کڈنیز بھی ڈیفینیٹلی متاثر ہوں گے, کیونکہ انہوں نے باڈی میں جو ایکسیس شوگر ہے ایکسیس ورک کر کے اس کو ایکسکریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایکسیسو شوگر کی جب فلٹریشن وہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو ایک ٹائم آئے گا کہ ان کی فنکشننگ متاثر ہوگی. ایسے کیسز میں کڈنی کے فنکشنز جیسے یوریا کریٹینن سے ہم ایلیبوریٹ کرتے ہیں یا EGFR سے کرتے ہیں وہ ہائر سائڈ پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. So initial few years after diagnosis of diabetes are very important to save kidneys. ٹھیک ہے. But اگر شوگر کو ہمیشہ سے ان کنٹرول رکھا جائے تو کڈنیز کے متاثر ہونے کا عمل بڑا فاسٹ ہو جائے گا, اور پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ یوزلی کڈنیز 10 سے 15 سال میں متاثر ہوتی ہیں تو وہ ارلیئر بھی متاثر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اگین ادھر پھر وہی بات ہے, دا اونلی پرنسپل ٹو protect kidneys is to control blood sugar levels. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے ویلیوبل ٹائم کا, اور آپ کی جو انسائٹس ہمارے تک پہنچی, جو آپ کے خیالات پہنچے, چونکہ جب ہم اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں ٹائم لمیٹیشنز ہوتی ہے, ورنہ یہ گفتگو گھنٹوں جاری رکھی جا سکتی تھی. اب ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہیں. آخری 2 منٹ میں ڈاکٹر فہمینہ اشفاق کا پبلک کے نام
क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? व्यूअर्स, मैं बस सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि शुगर itself is not dangerous, but uncontrolled sugar या uncontrolled diabetes is very dangerous. इसको कंट्रोल करना और इसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना एक अच्छा फिजिशियन एक अच्छी मेडिसिन से तो करेगा ही, लेकिन ज़्यादा रोल इसमें डायबिटिक पेशेंट्स का अपना होता है. जितनी अच्छी शुगर कंट्रोल करेंगे, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइटरी कॉम्प्लाइंस अच्छा रखेंगे और मेडिकेशंस को रेगुलर यूज़ करेंगे, उतना कॉम्प्लिकेशंस डिले होती चली जाएंगी और इन मैनी केसेस कॉम्प्लिकेशंस रोनमा होने के चांसेस ना होने के बराबर हो जाएंगे. सो इस सिलसिले में अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो इसमें क्या कहूँ, जहाँ पे भी आपकी प्रैक्टिस है, और अगर इस सिलसिले में आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जौहर टाउन में मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ शाम 6 से 8, पीर से हफ्ता 6 दिन आप मुझसे मिल सकते हैं. शुगर के बस यहाँ तक ख़त्म ना करें. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आपने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में अपना मैसेज डिलीवर करने की भरपूर कोशिश की. नाजरीन, आपने देखा डॉक्टर फहमीना अशफाक कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की और कोशिश की कि जो भी आपकी मिथ्स हैं या जिस तरह की भी आपकी कोई सवाल जवाब या क्यूरीज वगैरह थी, डॉक्टर साहबा ने उसको भरपूर टैकल करने की कोशिश की है. डॉक्टर साहबा से अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो डॉक्टर साहबा उमर हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं 6 से 8 के दरमियान. अगर अदरवाइज़ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या इस प्रोग्राम के नीचे आप कमेंट बॉक्स में आके डॉक्टर साहबा से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के ज़रिए भी डॉक्टर साहबा से मुलाकात कर सकते हैं. आपको हमारे प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई क्यूरी, कोई थ्योरी, किसी भी तरह का कुछ पूछना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आइए. नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें. जब आप लिखते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है, हमारी आवाज़ स्ट्रॉन्ग होती है और हमें मज़ीद अपने आप को बेहतर करने का मौका मिलता है. तो लिहाजा मुझे और डॉक्टर फहमीना अशफाक और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए. हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ, नई क्यूरी, नई थ्योरी लेके दोबारा आपके पास आएंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.